آداب ناظرین، میں ایم خورشید خان اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایک طویل عرصے بعد آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کر آئے ہیں جو ایک تاریخ سے متعلق ہے اور تاریخ اسلام پر ہے کہ ہمارے شیر خدا مولا علی کی یوم ولادت ہے، اور آج جو تاریخ ہے آپ سب کے علم ہے، اس پر ہم ایک مختصر سا پروگرام لے کر آئے ہیں۔ ڈاکٹر بشیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے 5 کتابیں تصنیف کی ہیں، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں، ایک تو شعری مجموعہ ہے اور 3 کتابیں آپ کی تنقید پر ہیں اور ایک کتاب افسانوی مجموعے پر ہے۔ تو یہ اتنی کم عمر میں آپ نے کتابیں تصنیف کی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بہت بڑا کام کیا ہے آپ نے اردو ادب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اردو ادب میں۔ مزید شکریہ آپ کا۔ تو آج حضرت علی کی یوم ولادت ہے، تو اس سلسلے میں تھوڑی سی ان کی حالت زندگی پر روشنی ڈالنی ہے کہ وہ ان کی پیدائش اور ان کے جو حالات تھے وہ کس طرح سے تھے۔ بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے ناظرین کی خدمت میں سلام خلوص، سلام محبت پیش کرتا ہوں، السلام علیکم، اور سلام پیش کرتا ہوں ہمارے خورشید بھائی کو۔ قابل مبارکباد، قابل ستائش، قابل تحسین، قابل تعریف سمجھتا ہوں کہ آج اس خوبصورت اور پرمسرت موقع پر انہوں نے ایک پروگرام منعقد کیا جس کو اسلامیات کی روشنی میں دیکھیں تو بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بہت اہمیت رکھتا ہے، بالکل۔ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جو حضرت مولائے کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کرم اللہ وجہہ سے تعلق رکھتی ہے۔ جی تو میں اس سلسلے سے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم کام کر رہے ہیں، آپ ادب کے حوالے سے بھی، اور یہ بھی ادب ہی کا ایک حصہ ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، اسلامیات اور لٹریچر کبھی آپس میں دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ادب جو خاص طور سے، چونکہ اردو ادب کا میں طالب علم ہوں تو اسی کی روشنی میں گفتگو کروں گا، اردو ادب کا کوئی گوشہ اسلامیات سے خالی ہے ہی نہیں، مذہب سے خالی ہے ہی نہیں، نعت سے خالی ہے ہی نہیں، حمد سے خالی ہے ہی نہیں، منقبت سے خالی ہے ہی نہیں۔ اب آپ نے چونکہ ابتدا میں میرا تعارف کیا کہ 5 کتابیں الحمدللہ آ چکی ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، صرف رسول اور آل رسول کے در کا صدقہ ہے۔ ہم نے بچپن سے جب آنکھ کھولی، جب شعور سنبھالا، تو ہم نے اپنے آس پاس میں وہ محفلیں دیکھیں جو منقبت، نعت اور حمد پر مبنی ہوا کرتی تھیں۔ ہم نے جب شعور سنبھالا تو دیکھا ہمارے کانوں میں نعت کی صدائیں آ رہی ہیں، منقبت کی صدائیں آ رہی ہیں، مرثیے پڑھے جا رہے ہیں، تو اس کا ایک ماحول ہمیں ملا۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ کوشش کی لکھنے کی، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کرم ہے، اہل بیت کا بہت بڑا کرم ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بہت بڑا کرم ہے میری ذات پر، میری شخصیت پر، کہ میں اس طرح کا طالب علم ہوں۔ اور دیکھیے، مجھے اس موقع پر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء کا ایک قول، ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا، اور پھر اسی ٹاپک پر منسلک ہوتے ہوئے، کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ علم کے متلاشی ہیں، اگر آپ کو علم چاہیے تو آپ کو، میں شہر علم ہوں، اور جس طرح شہر ہوتا ہے، شہر میں ہر چیز ہوتی ہے، بڑی بڑی عمارات ہوتی ہیں، دریا ہوتے ہیں، سمندر ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن شہر میں داخل ہونے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ دروازے سے ہوتا ہے، دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ تو مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سلسلے سے رسالت مآب کی واضح دلیل ہے، واضح حدیث ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب آپ کو علم چاہیے، اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو آپ کو در علی تک آنا پڑے گا۔ اب رہی بات، چونکہ ولادت کا سلسلہ ہے، ایک بار پھر مبارکباد ناظرین کو 13 رجب کی مولائے کائنات کی ولادت کا روز ہے۔ تو حضور والا احادیث میں، تواریخ میں، کتب میں یہ چیز وارد ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے مستند روایت کے ذریعے سے، کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو جب درد ذہ ہوا تو آپ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئی دعا کے لیے۔ ہوا یہ کہ خانہ کعبہ میں ظاہر سے قفل لگا ہوا تھا، بند تھا، لیکن معجزہ دیکھیں، کرم دیں گے، چونکہ اللہ کا ولی آنے والا تھا، رسول کا وصی آنے والا تھا، رسول کا جانشین آنے والا تھا، مولا کائنات آنے والے تھے، تو خانہ کعبہ کی ایک دیوار
پھٹ گئی، در ہو گیا اس میں. آپ کی والدہ گرامی جن کو فاطمہ بنت اسد کہا جاتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اس میں داخل ہو گئی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان کی نفسیات ہے کہ اگر کوئی دیوار ٹوٹ رہی ہو، گر رہی ہو، تو وہ وہاں سے بچے گا نہ کہ اندر جائے گا، داخل ہوگا. لیکن چونکہ آپ ایک دلیر خاتون تھیں اور شیر خدا کی والدہ تھیں، تو اس لیے خوف و ہراس کا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، اور پھر خدا کی ذات پر یقین تھا تو آپ داخل ہوئیں. تو 13 رجب کو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی. 3 دن تک آپ نے خانہ کعبہ میں آنکھیں نہیں کھولی. 16 رجب کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی ایک مرتبہ پھر در ہوا اور آپ کی والدہ گرامی گود میں لے کر حضرت علی کو آئیں، آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں آنکھیں کھولی. اور سب سے بڑی بات میں آپ سے عرض کروں کہ چونکہ پھر اسی کی روشنی کے انا مدینۃ العلم وعلی باب ہوا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب، اپنی زبان مولا علی کو چسوائی. وہ پہلی غذا تھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سمجھ لیجیے. تو جتنے علم ہے حضرت علی علیہ السلام کے پاس، وہ سب رسالت مآب سے منتقل ہوئے، ان کے در سے ملے ہیں. ناظرین جی، آپ کے لیے بہت کام آئے گا. اگر آپ کو امتحان دے رہے ہیں اور کسی بھی کلاس کا آپ دے رہے ہیں امتحان، تو آپ کے لیے یہ ٹاپک بہت ہی کارآمد ثابت ہوگا. دیکھیے، سنیے آپ اور آخر تک جڑے رہیے گا پروگرام. جی، تو وہیں سے ہماری سمجھ لیے ایک سلسلہ شروع ہو گیا، منقبت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور شاعراء کرام جو ہیں وہ منقبت میں اس واقعے کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ، بہت ہی مستعدی کے ساتھ و عقیدت میں ڈوب کر پیش کرتے ہیں کہ دیوار کعبہ شق ہو گئی، دیوار کعبہ مسکرانے لگی، وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر سی بات ہے یہ سلسلہ ولادت کا رہا. اور ایک واقعہ اور چھوٹا سا میں بیان کر دوں. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے، اس زمانے کا قاعدہ یہ تھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا سانپ تھا، جسے اجدر ہم کہیں اپنی زبان میں. تو وہ کہتے تھے کہ اس زمانے جو کفار مشرکین جو تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جو جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اجدر اور اس کے پاس وہ جاتا تھا. ان کا ماننا یہ تھا. اور جس کو وہ ڈس لیا کرتا تھا تو وہ تو مطلب غیر حلالی، اور اگر جس کو چھوڑ دیا کرتا تھا وہ مطلب وہ حلالی ہوا کرتا تھا. اب مولا علی کے پاس بھی اجدر پہنچا، واقعی میں لکھا ہوا ہے. تو مولا علی علیہ السلام نے گہوارے ہی میں، چونکہ بچے تھے، گہوارے ہی میں تھے، تو اپنی 2 انگلیوں سے معجزہ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، 2 انگلیوں سے اجدر کا کلا یعنی منہ چیر دیا. اور یہ بہت واقعہ مشہور ہوا. اس کو بھی ہمارے شعراء کرام نے، تاریخ نویسوں نے بھی بیان کیا ہے، اپنی شاعری میں بھی اور اپنی تاریخی کتب میں بھی. تو یہ بہت سے واقعات ایسے ہوئے، اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہوئے کیونکہ اللہ رب العزت ایک نشانی دکھا رہا تھا کہ دیکھو ہمارے حبیب کا ولی ایسا ہوتا ہے، مولا کائنات اس کو کہتے ہیں، ایسا مولا ہوتا ہے. تو یہ تو آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، اور یہ تو ہم لوگوں کے لیے بھی ایک سمجھنا چاہیے. بالکل بالکل. بہت سے واقعات ہیں، لیکن یہ چونکہ ظاہر سے مختصر سی گفتگو ہے، اس لیے حضرت علی کو مولا علی اور شیر خدا کہا جاتا ہے. کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب. مولا علی اور شیر خدا کہا جاتا ہے. تو تھوڑی سی وضاحت چاہیں گے کہ مولا علی کیوں کہا جاتا ہے اور شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا بات ہے. کیا میں پھر شکر گزار ہوں. دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا یا مولا کائنات کیوں کہا جاتا ہے، شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے. جی. لیکن میں آپ سے کہوں کہ ایک سوال اس میں اور بنتا ہے کہ حضرت علی کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے. اچھا، 3 سوال ہیں. تو پہلے میں اسی کا جواب دیتا ہوں جو میرے ذہن میں آیا، جو میں نے آپ سے گفتگو کے دوران ابھی پیش کیا کہ کرم اللہ وجہہ کی کہا جاتا ہے حضرت علی علیہ السلام کو. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی زندگی میں. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا تواریخ میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے بچوں میں جو ایمان لائے، لوگوں نے لکھ رکھا ہے کہ سب سے پہلے بچوں میں جو ایمان لائے وہ حضرت علی ہے. بچوں میں. لیکن یہاں سے تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تخصیص ہم نے اپنی آسانی کے لیے کر لی ہے، لوگوں نے اپنی آسانیاں کے لیے کر لی ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ ایمان لاتا وہ ہے کہ جو ایمان والا نہیں ہوتا، بلکہ ایمان تو خود ان کے در کا صدقہ ہے. ایمان تو خود ان کے گھر میں پلا بڑا ہوا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اپنی جان قربان کی، اور اپنے بچوں سے زیادہ محبت کی. تو کل ملا کے یہ ہے کہ اس لیے انہیں کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے حضرت علی کو کہ انہوں نے کبھی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا. اب دوسرا سوال کہ مولا کائنات کیوں کہا جاتا ہے. بہت واضح واقعہ بھی ہے، دلیل بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے موقع پر جب لوٹ رہے تھے تو ایک مقام ہے غدیر، جسے غدیر خم بھی کہتے ہیں. تو وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
قیام کرنے کا، لوگوں کو ٹھہرنے کا. جو آگے گئے پہنچ چکے تھے قافلے والے انہیں پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے تھے ان کے لیے ٹھہرا گیا، اور وہاں باقاعدہ ایک محفل سجائی گئی اور ایک ممبر بنایا گیا جس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاجدار انبیاء نے، رحمت للعالمین نے حضرت علی کو بلند کر کے ہاتھ اٹھا کر بتایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. تو یہاں لفظ مولا یہاں سے نکلا. اب پوری دنیا میں مولا کائنات کہی جاتی ہے حضرت علی علیہ السلام، چونکہ رسالت مآب کی حدیث ہے، ان کا قول ہے کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. اب تیسرا سوال یہ تھا کہ انہیں شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے. دیکھیے کسی خصوصیات کی بنا پر کسی کے لقب کا لقب رکھ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی اچھا خوبصورت ہے، حسین ہے، تو ہم اسے چاند، مہتاب کہہ دیتے ہیں. کوئی بہت پڑھا لکھا ہے تو ہم اسے اور کسی اور لقب سے علامہ کہہ دیتے ہیں سپوز. تو حضرت علی علیہ السلام کسی جنگ میں کبھی جو ہے انہوں نے پلٹے نہیں، جب بھی گئے تو جیت کر ہی آئے. کوئی سی بھی جنگ ہو، آپ خندق دیکھ لیں اور خیبر کا واقعہ ہے تو آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا اور کہا کہ جنگ جیتو، اور مولا کائنات نے گئے اور خیبر فتح ہوا. تو اس لیے ہر جنگ میں چونکہ آپ فاتح رہے، اس لیے شیر خدا کا لقب آپ کو ملا. شیر خدا ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے وضاحت کی ہے. شیر خدا اور حضرت مولا علی شیر خدا نے جنگ خیبر کو فتح کیا تھا. بے شک تو اس میں تلوار کون سی استعمال کی گئی تھی؟ دیکھیے تلوار اس میں کون سی استعمال کی گئی تھی یہ تو خیر تاریخی گوشوں میں پوشیدہ ہے، لیکن ان کی تلوار جو کہلاتی ہے وہ ذوالفقار کہلاتی ہے. ٹھیک ہے صاحب. واقعہ اس کا یہ ہے کہ ایک جنگ میں حضرت علی کی تلوار ٹوٹ گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر سے چونکہ آپ وسیع تھے، ولی تھے اور جانشین تھے، اور قدم قدم پہ مولا علی جو ہے رسالت میں آپ کے حکم کے تحت جنگ کیا کرتے تھے. ان کی جو کہتے تھے وہ کرتے تھے جنگ کے حوالے سے بھی، میدان میں بھی. تو ذاتی طور پر یہ ذوالفقار آسمان سے نازل ہوئی، جبریل امین لے کر نازل ہوئے، اور اس بات کی طرف ایک یہ کلمہ پڑھتے ہوئے آئی جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے احادیث کی کتابوں کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی بہادر نہیں ہے سوائے علی کے، اور کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے. اور ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑا اچھا اس میں ایک مصرع لگایا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. بہت عمدہ. بہت حضرت علی کرم اللہ. تو آپ کے بہت سے اقوال ہیں. جی ایک آدھ اقوال مجھے، ایک آدھ نہیں بلکہ 2-3 اقوال مجھے بھی یاد ہیں. جی ارشاد. تو جس میں ایک ہے کہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کی ہمدردی کے لیے ہمیشہ کھڑے رہو. کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو اپنے عیب دیکھ لے وہ دوسروں کے عیب پر روشنی نہیں ڈالتا. کیا بات ہے، واہ 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا اور آپ کے خیال میں کوئی قول آ رہا؟ جی ذرا سا بتائیے. میں اس سے پہلے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا قول آپ کے سامنے پیش کروں، ایک بار آپ سے بتاؤں کہ آپ کو حضرت علی کے قول کے حوالے سے نہج البلاغہ ضرور پڑھنی چاہیے. اچھا. ان کی کتاب ہے جس میں ان کے تقریریں موجود ہیں، خطوط موجود ہیں اور اقوال موجود ہیں. نہج البلاغہ بہت مشہور کتاب ہے وہ، تو اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. اس میں بہت ایسے قول ہیں کہ انسان کی فکر جو ہے روشن ہو جائے اور اس کے ذہنی طبقات منور ہوتے چلے جائے. آپ نے چونکہ مولا کا قول سنایا، میں بھی پیش کرتا ہوں. ثواب میں یہ بھی ثواب سمجھتا ہوں میں، ثواب ہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کے حوالے سے بہت سی ان کی گفتگو ہے. ایک قول مجھے ان کا یاد آ رہا ہے کہ علم اور مال میں جب انہوں نے فرق بتایا کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے. علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے جبکہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. اب ان دو قول پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر دنیا میں کوئی مالدار شخص ہے تو بعض اوقات یہ کہ اسے رات کو نیند بھی نہیں آتی ہے، پریشان رہتا ہے، اور اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اسے باقاعدہ تجوری میں مثال کے طور پہ یا دیگر وسائل کے ذریعے سے. لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ انسان کے قلب میں ہوتا ہے، تو علم اس کی حفاظت کرتا ہے. کہیں وہ جائے گا شخص، اس کی گفتگو سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا عالم ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے. ہاں ایک گفتگو میں یاد آ گیا، قول یاد آ گیا مجھے کہ بہت مشہور ہے. ہاں مولا علی کا قول کہ
اخلاق ایک دکان ہے. ہائے 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 ہائے، واہ واہ، اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا. کیا کہنے کیا کہنے، ہائے ہائے، واہ واہ. تالا کھولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ زبان سونے کی ہے یا کوئلے کی. سبحان اللہ، بے شک بے شک. غور کریں ان اقوال پر، کیا خوبصورت. مولا کے جو اقوال ہیں وہ انسان کی زندگی کو سنوارنے والے. ذرا سا آپ غور تو کریں کہ جو اقوال ہیں وہ انسان کو انسان بنانے کے لیے ہیں. صحیح بات ہے. اور اس کی زندگی کس طرح سے گزرنی چاہیے، کس طرح سے اس کی آخرت کامیاب ہوگی، سب اس پر آپ دیکھیں ان کے اقوال میں مل جاتا ہے. دیکھیے کتنے سینکڑوں سال پرانا، اور آج بھی یہ صادق ہوتا ہے. بے شک بے شک. اخلاق ایک دکان ہے، بے شک، زبان اس کا تالا. کیا بات ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. اچھا، آپ کوئی منقبت آپ کو اگر یاد آ رہی ہو؟ بالکل بالکل تو بالکل، ایک منقبت ہمارے ناظرین کو پیش کیجیے. بالکل پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ خورشید بھائی، آپ نے منقبت کے سلسلے سے کہا ہے تو میں 2-3 شعر سنا دیتا ہوں مولا کائنات کے سلسلے سے. ناظرین ملاحظہ فرمائے، چونکہ آج 13 رجب ہے، مولا کی ولادت کا روز ہے. بہت خوشی کی بات ہے سب مسلمانوں کے لیے، سب مومنین کے لیے. ملاحظہ فرمائے کہ بت ہوئے جاتے ہیں مسمار، علی آئے ہیں. چونکہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، خانہ کعبہ میں آپ کو معلوم ہے کہ بت رکھے ہوئے تھے. مولا کائنات کے آمد کے تصور میں دیکھیے کیا ہوا کہ بت ہوئے جاتے ہیں مسمار، علی آئے ہیں. بت ہوئے جاتے ہیں مسمار، علی آئے ہیں. مٹ گئے کفر کے آثار، علی آئے ہیں. مٹ گئے کفر کے آثار، علی آئے ہیں. سب کے ہونٹوں پہ قصیدے ہیں، ملک ہو کے بشر. سب کے ہونٹوں پہ قصیدے ہیں، ملک ہو کے بشر. پھول ہی پھول ہے گفتار، علی آئے ہیں. پھول ہی پھول ہے گفتار، علی آئے ہیں. بہت شکریہ. اور شعر دیکھیں کہ ہیں کہاں یوسف کنعان پہ وہ مرنے والے. ہیں کہاں یوسف کنعان پہ وہ مرنے والے. ہے کہاں مصر کا بازار، علی آئے ہیں. ہے کہاں مصر کا بازار، علی آئے ہیں. اور وہ خوشی ہے کہ نہیں دل پہ قابو ممکن. وہ خوشی ہے کہ نہیں دل پہ قابو ممکن. مسکرانے لگی دیوار، علی آئے ہیں. مسکرانے لگی دیوار، علی آئے ہیں. اور مل گیا دین محمد کو امام برحق. مل گیا دین محمد کو امام برحق. خوش ہوئے احمد مختار، علی آئے ہیں. خوش ہوئے احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم، علی آئے ہیں. ذوالعشیرہ نے کہا عید غدیر خمس ہے. ذوالعشیرہ نے کہا عید غدیر خمس ہے. دین احمد کے مددگار، علی آئے ہیں. اور جس گھڑی رب کو پکارا ہے مدد کی خاطر، جس گھڑی رب کو پکارا ہے مدد کی خاطر، اس گھڑی صاحب اسرار، علی آئے ہیں. اور مقطع ملاحظہ فرمائے ناظرین کہ اے وفا نقوی سرے بزم مناقب اس وقت. اے وفا نقوی سرے بزم مناقب اس وقت. پیش کرتا ہوں یہ اشعار، علی آئے ہیں. پیش کرتا ہوں یہ اشعار، علی آئے ہیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید بشیر الحسن وفا نقوی صاحب. آپ نے بہت اچھی منقبت سنائی ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ناظرین نے اس کو پسند کیا ہوگا. بہت شکریہ. اب آپ ایک بات یہ اور بتائیے ناظرین کو کہ آپ کی یعنی کہ مولا علی کی عدالت جو ہے، سبحان اللہ، وہ بہت ہی انصاف بے شک کرتی تھی. بے شک بے شک بے شک. تو اس کا کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو کہ ان کی عدالت میں کوئی ایسا انصاف کا واقعہ ہو تو ہمارے ناظرین کو بتائیں. کیا بات ہے، بہت اچھی بات آپ نے پوچھی خورشید بھائی. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے، ان کی عدالت اور انصاف کے سلسلے سے بہت سے واقعات مشہور ہیں، اور پوری کتاب بھی منظر عام پہ آ چکی. کبھی اگر آپ کی نگاہ سے گزرے ضرور پڑھیے گا اس کو، حضرت علی کے فیصلے کے نام سے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ظاہر سی بات ہے کہ ایسے منصف تھے کہ جن کے انصاف کے نقشے آج تک تاریخ میں موجود ہیں، اور لوگوں نے ان سے روشنی پائی، جلا پائی. چاہے وہ عمرا ہوں، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے لوگ ہوں، ان کی انصاف
سے آج تک تقویت لوگوں کو ملتی ہے. ایک مجھے چھوٹا سا واقعہ ایک تو پہلے یاد آ گیا مجھے انصاف کے حوالے سے یا ان کے حسن سلوک کے حوالے سے، کیونکہ انصاف میں حسن سلوک بھی شامل ہوتا ہے. حضرت علی کے ایک غلام تھے قمبر. اب ظاہر سے آپ کو معلوم وہ جو زمانہ تھا اس میں غلام اور مالک کی کیا حیثیت ہوا کرتی تھی. مالک ہوا کرتا تھا غلام پر، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی حیثیت مالک سے کس درجہ کم ہوتی تھی، تاریخ شاہد ہے. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علی اپنے غلام قمبر کے ساتھ ایک بازار میں گئے اور ایک کپڑے کی دکان پر پہنچے. ایک کپڑا انہوں نے بہت ہی قیمتی پسند کیا اور ایک بہت ہی جو معمولی کپڑا تھا. اچھا، غلام قمبر یہ سمجھا کہ معمولی کپڑا شاید میرے لیے پسند کیا ہے اور قیمتی کپڑا اپنے لیے، قیمتی لباس اپنے لیے. لیکن واقعہ اس سے الٹا تھا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمتی کپڑا قمبر کو دیا، اپنے غلام کو دیا، اور معمولی جو کپڑا تھا وہ خود اپنے لیے چاہیے. انہوں نے کہا کہ مولا یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اس لیے کہ میں، چونکہ وہ اس وقت خلیفہ بھی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ میں اس وقت ظاہر سی بات جو مجھے منصب ملا ہوا ہے اس کے تقاضا یہ ہے کہ میں ایسا لباس پہنوں کہ جس کو کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ ہم سے بہترین لباس پہنے ہو، احساس کمتری کا کوئی شکار نہ ہو. ایک واقعہ یہ ہے. ایک واقعہ عدالت پہ اور ان کا بیان کر دوں اور پھر مختصر کرتے ہیں اس گفتگو کو. ایک مرتبہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک مالک اور ایک غلام کہیں جا رہے تھے. اچھا، غلام کے دل میں بے ایمانی آ گئی. چلتے چلتے کہنے لگا وہ اپنے مالک سے کہ تو میرا غلام ہے، میں تیرا آقا ہوں. اچھا، اور آقا کہ ہے یعنی مالک کہ میں آقا ہوں. آپس میں تکرار ہونے لگی، تضاد ہونے لگا، اور واقعہ جب بڑا، یہ فساد جب بڑا تو دونوں لوگ ہی، اچھا دونوں ہی کہتے تھے کہ میں آقا ہوں، اور دونوں ایک دوسرے کہتے کہ یہ غلام ہے. جبکہ اس میں سے ایک آقا تھا، ایک غلام تھا. نہیں، غلام اس میں ذرا سا بکاری کر رہا تھا. تو دونوں لوگ جو ہیں وہ مولا علی کے دربار میں پہنچے، مولا علی کی بارگاہ میں پہنچے. مولا علی کے ساتھ ساتھ غلام ان کے قمبر تھے ہی. اب مولا علی نے پورا ماجرا سنا. ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میں آقا ہوں، دوسرا کہہ رہا تھا کہ یہ میرا غلام ہے، میں آقا ہوں. تو خیر اب دیکھیے مولا علی نے کتنا خوبصورت انصاف کیا. مولا علی نے کہا اپنے قمبر سے، کہا کہ قمبر یہ سامنے کی جو دیوار، ایک دیوار تھی، اس میں 2 سوراخ کر. اچھا، اب نفسیاتی بھی دیکھیں، کیفیتوں کو دیکھیں. مولا علی نے کہا کہ 2 سوراخ ان کے غلام نے فوراً حکم کی تعمیل بجا لاتے ہوئے، تعمیل کرتے ہوئے اس کو جو ہے سوراخ کیے. اب کہا کہ ان دونوں لوگوں کی گردنیں سوراخ سے میں لگا دو، ان کی گردنیں اندر کر دو. اب انہوں نے کی اور اپنی تلوار لے کے بولے، قمبر کو دی، کہا تلوار سے جو غلام ہو اس کی گردن قلم کر دو. اب نفسیاتی جو غلام ہو اس کی گردن قلم کر دو، گردن کاٹ دو. ایک دم سے ایک شخص نے فوراً اپنی جو ہے نفسیاتی کیفیت دیکھیں آپ کہ فوراً وہ اپنا سر کھینچ لیا، اور اس سے وہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ غلام ہے، یہ آقا ہے. آقا کو اطمینان تھا، ظاہر سی بات ہے کہ اسے معلوم تھا کہ میرے گردن قلم نہیں ہوگی کیونکہ میں مولا کی بارگاہ میں آیا ہوں. تو اس طرح سے بہت سارے واقعات مل جاتے ہیں مولا علی کی زندگی میں، مولا علی کی حیات طیبہ میں، جس سے ہمیں ایک شعور ملتا ہے کہ ہم کس طرح سے کسی منصب پہ ہوں تو کس طرح سے انصاف کریں، اپنے ماتحت لوگوں سے کس طرح سے ملیں. ہمارے بہت سے شعراء ہیں، تو کیا انہوں نے بھی منقبتی کلام پیش کیا ہے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال آپ نے پھر کیا خورشید بھائی، قابل مبارکباد. میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری اردو شاعری، تو اردو شاعری فارسی شاعری ہو، عربی شاعری ہو، اس میں پورا ایک سلسلہ ہے حمد کا، نعت کا، منقبت کا. اور کوئی بڑا شاعر، چاہے وہ عربی شاعر ہو مطلب اسلامیات کے حوالے سے، اور یا فارسی شاعر ہو، کوئی بڑا شاعر ہو تصوف کے حوالے سے کہہ لیجیے، اس نے منقبت بھی کہی ہے، نعت بھی کہی ہے. اسی طرح اردو شعراء کرام میں آپ بڑے بڑے شعراء کو دیکھ لیجیے، انہوں نے بھی اپنے کلام جو اپنا مجموعہ پیش کیا اس میں کہیں نہ کہیں نعت یا اشعار بھی ہیں، منقبت بھی ہے، ہم تو خیر ہے ہی ہے. بس مجھے غالب یاد آ گیا آپ کی بات، چونکہ ابھی غالب کی یوم ولادت بھی تھی، اور مجھے یاد آ گیا کہ غالب نے بڑے اچھے اچھے قصیدے کہے. حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے سے بڑا اچھا قصیدہ ان کا مشہور ہے جو لٹریچر میں پڑھایا بھی جاتا ہے ایم اے کے طلبہ کو. دہر جز جلوے قصیدے لکھے تھے، ہاں، معشوق نہیں ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جاں پناہا دل و جاں فیض رسانہ شاہا. حضرت علی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جاں پناہا دل و جاں فیض رسانہ شاہا، فصیح ختم رسول تو ہے بفتوائے یقین. وہ کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بن. یا انہوں نے غزل میں بھی کہا، ایک شعر غزل کا سناتا ہوں ان کی، آپ دیکھیں کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے وہ دوست، مرتا کہا
غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. تو ایسے بہت سے جو کوئی بڑا شاعر ہوا ہے اردو ادب میں کسی میں، اللہ غالب نے بہت آپ دیکھیں اس میں جو شکوہ جواب شکوہ اس میں بھی تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا دری خیبر کس نے، تو یہ پورا بند ہے. تو علامہ اقبال نے بھی مطلب مولا کی شان میں کہا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ سے شروع میں کہ لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار میں مصرع لگایا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار. بہت سے شعر مل جائیں گے، بہت سے شعر. اور ایک منقبت آپ سے اور سننا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس اور میں پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ خورشید بھائی، میں پیش کرتا ہوں. پہلے ایک مطلب سنیے آپ منقبت سے پہلے کہ ہمارا یہ ہے مقدر درود پڑھتے ہیں، ہمارا یہ ہے مقدر درود پڑھتے ہیں، نبی کے نام کو سن کر درود پڑھتے ہیں. ہمارا یہ ہے مقدر درود پڑھتے ہیں، نبی کے نام کو سن کر درود پڑھتے ہیں. اور ناظرین بطور خاص شعر دیکھیں کہ ہمارے واسطے پہچان اتنی کافی ہے، ہمارے واسطے پہچان اتنی کافی ہے، درے علی کے ہیں نوکر درود پڑھتے ہیں، درے علی کے ہیں نوکر درود پڑھتے ہیں. شعر دیکھیں کہ اسی لیے تو ہے چہروں پہ ان کے تابانی، اسی لیے تو ہے چہروں پہ ان کے تابانی، میرا یقین ہے گلے تر درود پڑھتے ہیں، میرا یقین ہے گلے تر درود پڑھتے ہیں. اور اس شعر کو دیکھیں کہ اسی لیے تو مصیبت میں بھی مسرت ہے جی، اسی لیے تو مصیبت میں بھی مسرت ہے، نبی کی آل پہ اکثر درود پڑھتے ہیں، نبی کی آل پہ اکثر درود پڑھتے ہیں. چند اشعار ایک منقبت کے ملاحظہ فرمائیں. مطلب دیکھیں خورشید بھائی، تمام ناظرین دیکھیں، حیات ہوگی منور علی علی کہنا، حیات ہوگی منور علی علی کہنا، سوار نہ ہو مقدر علی علی کہنا. اور بغیر ان کی محبت کے کچھ نہیں حاصل، بغیر ان کی محبت کے کچھ نہیں حاصل، ہے یہ رضائے پیمبر علی علی کہنا، ہے یہ رضائے پیمبر علی علی کہنا. اور جلیں گے دشتے اجل میں چراغ ہستی کے، جلیں گے دشتے اجل میں چراغ ہستی کے، ہوا کے تیز ہے تیور علی علی کہنا، ہوا کے تیز ہے تیور علی علی کہنا. اور بطور خاص شعر دیکھیں کہ اگر ہو وقت کا مرحب مقابلے کے لیے، کیونکہ ابھی خیبر کا بھی تذکرہ آپ کے درمیان ہوا، ہمارے درمیان ہوا، اگر ہو وقت کا مرحب مقابلے کے لیے، بتا رہا ہے یہ خیبر علی علی کہنا، بتا رہا ہے یہ خیبر علی علی کہنا. اور ملے گا صبر کا جذبہ میان مقتل بھی، ملے گا صبر کا جذبہ میان مقتل بھی، لگے جو ظلم کا خنجر علی علی کہنا. صبر کے حوالے سے آپ نے قول پیش کیا، لگے جو ظلم کا خنجر علی علی کہنا. ہر ایک بلا کو مصیبت کو ٹال دیتا ہے، ہر ایک بلا کو مصیبت کو ٹال دیتا ہے، غموں کی دھوپ میں اکثر علی علی کہنا، غموں کی دھوپ میں اکثر. اور سفینہ لے کے بھنور جائیں گے کنارے تک، سفینہ لے کے بھنور جائیں گے کنارے تک، سمندروں کے سفر پر علی علی کہنا، سمندروں کے سفر پر علی علی کہنا. اور شعر سنیں کہ وہ مشکلات میں عقدہ کشائی کرتے ہیں، وہ مشکلات میں عقدہ کشائی کرتے ہیں، ہمیشہ رکھنا یہ ازبر علی علی کہنا. درود پڑھنا دعا مانگتے ہوئے رب سے، درود پڑھنا دعا مانگتے ہوئے رب سے، دہن بھی ہوگا معطر علی علی کہنا. اور آخری شعر اس سلسلے کا، پھر آپ کی زحمت تمام، جو ڈوبا آئے نظر الفت محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ڈوبا آئے نظر الفت محمد میں، گلے سے اس کو لگا کر علی علی کہنا، گلے سے اس کو لگا کر علی علی کہنا، گلے سے اس کو لگا کر. بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ، بہت عمدہ اور بہت ہی شاندار آپ نے بہت شکریہ یہ منقبت سنائی ہے. ناظرین، یہ مولا علی کی ولادت کے سلسلے سے جو ہم نے آپ کے لیے پروگرام پیش کیا ہے، یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے جو ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور جگہ کا نام ضرور لکھیں کہ آپ کس جگہ سے ہیں اور ہماری ویڈیو کہاں تک دیکھی جا رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب، اگر آپ ناظرین کے لیے کچھ کہنا چاہیں تو بتائیے. میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے ہم سب کا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ ہم خورشید بھائی کا ساتھ دیں،
اور یہ ساتھ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ کام یہ کر رہے ہیں اردو ادب کے سلسلے سے بہت بڑا کام کر رہے ہیں. منقبت بھی اردو ادب کا ایک بہت بڑا ایک پہلو ہے، ایک حصہ ہے، ایک صنف ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ ثواب تو ہے، مولا علی کے سلسلے سے بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن یہ اردو ادب کی بہت بڑی خدمت ہے. اب اردو کے شائقین کے لیے ضروری ہے، چاہنے والوں کے لیے ضروری ہے اردو کے، کہ وہ اس پروگرام کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنے نظریات کا، اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس کی صورت میں ضرور کریں. اس سے کاوشیں کرنے والے کا ایک حوصلہ بڑھتا ہے، اسے ایک سلیقہ بھی آتا ہے کہ ہم بہتر سے بہتر کس طرح سے اردو ادب کی خدمت انجام دے سکتے ہیں. بہت شکریہ.